دوسری یا تیسری مرتبہ اس عورت نے اصرار کیا نا تو اس کے دماغ میں ایک دم سے ایک آیت آئی اور زبان پر جاری ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ تو ایک مرتبہ اللہ سے ڈر کر تو دیکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو 2 جنتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ آپ کا دور خلافت اسلام کا وہ گولڈن ایرا تھا، وہ سنہرا وقت تھا کہ اس وقت میں مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا، غریب کو اس کا حق دلایا جاتا تھا، امیر کو اس کا حق دلایا جاتا تھا۔ اس دور خلافت کے اندر نوجوان پاک صاف رہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر جیسا خلیفہ جو خود ایک ایک بندے سے پوچھتا تھا کہ تو نے یہ جرم کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، ایک پاک دامن نوجوان تھا جو صرف اپنے کام کاج سے نکل کر کے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور نمازیں پڑھ کے واپس اپنے گھر کے اندر چلا جایا کرتا تھا، اپنے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ اب نظر جو ہے نا، اس نظر کے بارے میں سمجھ لیں کہ آقا فرماتے ہیں نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس شخص پر نظر پڑ جایا کرتی ہے نا، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کو بتائیے، مومنوں سے کہیے کہ جب راستوں میں چلا کریں نا یا کہیں بھی جایا کریں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے الگ حکم فرمایا کہ عورتوں تم بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے اوپر ایسے کپڑے ڈالا کرو کہ جس سے کوئی بھی عضو تمہارے جسم کا نہ دکھ سکے۔ یہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ غرض ہے کہ وہ نوجوان روز جایا کرتا تھا، ایک دن وہ نکلا تو اس کے اوپر کسی عورت کی نظر پڑ گئی۔ اس عورت نے جب دیکھا نا تو وہ بدکار عورت تھی، بدچلن قسم کی۔ اس نے اس شخص سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے یہاں باندھی تھی زیادہ عمر کی، ان سے کہا نا تو انہوں نے کہا یہ کیا مشکل ہے، آج کے ٹائم میں کچھ مشکل نہیں، تھوڑا سا مکر و فریب آنا چاہیے، وہ سب کچھ کروا دیا کرتا ہے۔ کہنے لگے آپ رات کو تیار ہو کر کے بیٹھیں، اس کا رات کو انتظام میں کر کے دیتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے لیے کچھ آسانی کر دینا۔ یہی بات ہے کہ انسان اپنی آسانی کے لیے دوسروں کو گناہوں کے گڑھوں میں گھسیڑتا ہے، اپنی ذرا سی مال و دولت کے لیے دوسروں کے عقیدوں پر، دوسروں کے ایمان پر حملہ کیا کرتا ہے۔ اور جب نوجوان رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا نا تو یہ بوڑھی عورت وہاں پہنچی اور جانے کے بعد میں حضور کی کچھ حدیثیں پڑھنے لگی۔ آقا تو بوجھ اٹھایا کرتے تھے، آقا دوسروں کے لیے مدد کی تعلیم دے کر کے گئے ہیں، لیکن میں اتنی ضعیف ہوں کہ میں خود اپنی مدد کر نہیں سکتی اور کوئی میری مدد کرنا چاہتا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا بتائیے کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا کہ میرے گھر کے اندر کچھ سامان ہے جو مجھ سے رکھا نہیں جاتا، میں کسی سے مدد مانگ رہی ہوں، کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ یہ ہمدردی ہوتی ہے دین کے نام پر۔ جب اس نے حضور کا نام لیا نا تو بات تو یہی ہے کہ وہ دور ایسا دور کہ اس میں حضور کے نام پر جان نچھاور کرنے والے جوان ہوں، تو اس دور کے اندر اگر کوئی حضور کا نام لے کر کے جان بھی مانگ لے تو جان بھی حاضر کر دی جاتی تھی۔ اور آج بھی عاشقان مصطفیٰ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر حضور کے نام پر جان مانگ لی جائے تو جان دے دی جائے گی۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ یہ بوڑھی عورت اس کو لے کر کے گئی ساتھ میں، اور ساتھ میں لے جا کر کے نا ایک آخری گھر کے اندر جا کر کے رکھا، کمرے کے اندر بھیجا اور کمرہ باہر سے بند کر دیا۔ جوان نے اندر جا کر کے دیکھا تو یہ وہی بدچلن عورت موجود تھی۔ اس عورت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری یا تیسری مرتبہ اس عورت نے اصرار کیا نا تو اس کے دماغ میں ایک دم سے ایک آیت آئی اور زبان پر جاری ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ تو ایک مرتبہ اللہ سے ڈر کر تو دیکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو 2 جنتیں عطا فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ بس یہ بات اس کے دماغ میں آنا تھی، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ اب قریب آ کر کے کسی نے اس کی نبض چیک نہیں کی کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اس عورت نے ویسے ہی کلیئر کر دیا کہ یہ مر گیا، اس کو یہاں سے لے کے جاؤ، ہمارے اوپر قتل کا الزام آئے گا۔ بوڑھی عورت باہر سے اس نے کہا ہمارے اوپر الزام کیوں آئے گا؟ اگر لاش ہمارے گھر میں برآمد نہیں ہوگی تو ہمارے اوپر الزام کیوں آئے گا؟ آخرکار جو ہے اس کو نکال کر اس عورت نے ایک گھورے پر ڈال دیا، جہاں پر لوگ اپنا کوڑا ڈالا کرتے تھے اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب رات کا جب کافی پہر گزر گیا نا، جب باپ نے دیکھا کہ بچہ اب تک گھر آیا نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا، اتنا لمبا کون سا درس ہو گیا کہ اس میں بیٹھا رہ گیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت پر امن دور، اس کے اندر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ ایسے ٹائم کے اندر کیا ہوا ہے، باپ خود تلاش میں نکل گیا۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا ہے نا مسجد کے قریب تو وہاں جو ایک گھورا تھا اس گھورے پر دیکھتا ہے کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ جب جا کر کے دیکھا تو خود کا بچہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کو گھر میں لایا، پانی مار کر کے چہرے پر اس کو زندہ کیا اور اس کے بعد میں کہا بیٹے ذرا بتا تو صحیح کیا ہوا، آج تو وہاں پر برآمد ہوا ہے، ایسا کیوں؟ تو اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا، اور جب اس مقام تک آیا نا تو پھر اس کی زبان پر جاری ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ آیت زبان پر آنا کیا تھی، اللہ کا خوف دل میں ایسا پیدا ہوا، اسی وقت جو ہے چیخ مار کر کے زمین پر گرا اور فوراً ہی ختم ہو گیا۔ اب باپ بھی رونے لگا،
اور روتے روتے باپ نے رات کے اندر سارے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، نماز جنازہ ہو گئی، دفن کر دیا۔ باپ کی فجر کی جو نماز تھی جماعت سے چھوٹ گئی، جب اپنی جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، حضرت عمر نے دیکھا کہ آج جماعت کیسے چھوٹ گئی۔ پھر میں نے بتایا کہ پوچھنے والا ایسا خلیفہ اللہ ہر دور میں عطا فرمائے۔ حضرت عمر رک گئے، کہنے لگے ابھی حساب لے کر کے جائیں گے، نماز آج جماعت سے کیوں چھوٹ گئی؟ پوچھا تو جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اللہ کے خوف سے مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو چلو گھر چلتے ہیں، گھر پہ عیادت کریں گے جا کر کے لوگوں کی۔ تو جب گھر پر پہنچے نا تو وہاں جا کر کے سب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا ہمیں پورا ماجرا بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ پورا واقعہ اس باپ نے اپنے بیٹے کا حضرت عمر کو بتایا۔ حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مقام تو بھلے ہی افسوس کا ہے کہ ایک نوجوان گیا ہے، لیکن بات کتنی خوشی کی ہے کہ جس حالت میں گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے رب کا خوف لے کر کے سینے میں گیا ہے۔ ایسی موت کہاں کسی کو آیا کرتی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوف میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ کہنے لگے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب قبر پہ گئے ہیں نا، حضرت عمر جا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ قبر سے جواب آیا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ہو گیا یا جھوٹ ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھنے کے طور پہ کہا اس سے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ واقعہ تو آپ نے پورا سن ہی لیا ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے وعدے کی آپ بات کرتے ہیں تو یقین رکھیں میرا رب خود بھی سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے۔ میرے رب نے کہا تھا کہ جو ایک مرتبہ ڈرے گا اس کو 2 جنت عطا فرمائیں گے۔ اپنے رب سے 2 مرتبہ ڈرا ہوں، مجھے قبر میں بعد میں اتارا گیا ہے، اللہ نے مجھ کو جنت پہلے عطا فرما دی ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری جوانی کیسی حالات میں گزر رہی ہے، کیسی کنڈیشن ہماری جوانی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس سے توبہ کریں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ میرا رب توبہ کو بڑا قبول کرنے والا ہے، اور خاص طور سے قیامت میں جس عمر کا حساب ہونا ہے وہی جوانی ہے، اس لیے جوانی پر اپنی توجہ دو۔ اگر آج بہتر ہے تو انشاءاللہ آنے والا کل اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔